بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک عرق و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک عرق و گلاب، ہمیں نام تو گویم کمال بے ادبی است۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ جس دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائے تو اس دن کی خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ حضور رحمت عالم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ آئے تو خزاں میں بہار آ گئی، آپ آئے تو پھولوں نے کھلنا سیکھا، آپ آئے تو انسان کے وجود میں خوشبو بس رچ گئی، آپ آئے تو گلشن میں بہاریں آ گئیں۔ گویا حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس کائنات ارضی کے لیے ایک عظیم واقعے سے کم نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، قرآن مجید میں اپنے انبیاء کی یاد کو منایا ہے، اور کیا قرآن پاک میں انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، قرآن حکیم کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان میں سے اکثر کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں خود کیا۔ کہیں پہ اللہ رب العزت نے یوم موسیٰ منانے کی ہدایت کی، کہیں پہ یوم نوح، اور کہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شعار کو زندہ رکھنے کا حکم دیا، پھر کہیں پہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور کہیں پہ آپ نے ان سے منسوب اونٹنی کا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کا ذکر اپنے کلام پاک میں کر کے یہ بتایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، انبیاء کی یاد کو تازہ رکھنا یہ قرآن کی سنت ہے، قرآن کا طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح کیا۔ کہیں پہ میلاد کہا، کہیں پہ مولود کہا، کہیں پہ میلاد نامہ کہا۔ اب تذکار انبیاء سنت الہیہ ہے۔ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کیوں کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر قرآن میں نہیں کرتا۔ لیکن یہ کم علمی اور جہالت کا یہ سوال ہے کہ ذکر نہیں کیا گیا۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ خالق کائنات کا طریقہ اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا اپنے صالح اور مقرب بندوں اور بالخصوص انبیاء کا ذکر لازمی کرتا ہے۔ کیوں؟ انبیاء اس کائنات میں سب سے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی ولادت اور سیرت دونوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے تذکار کو اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور حکم کے طور پر بیان کیے گئے۔ قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کئی بار تلاوت کیا گیا۔ اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعات اور ان کی جزیات کا ذکر کرتے رہنا سنت الہیہ ہے، اور خود سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کئی بار قرآن پڑھا گیا تو کئی بار انبیاء کا ذکر ہوا، کہیں حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا، کہیں حضرت یونس کا ذکر ہوا،
کہیں حضرت لوط کا ذکر ہوا، کہیں حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر ہوا، کہیں حضرت یوسف و یونس کا ذکر ہوا، کہیں حضرت یعقوب و ایوب کا ذکر ہوا، کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، اور کہیں آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا۔ اور قرآن حکیم نے بار بار جگہوں پر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، پھر فرمایا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، پھر فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یعنی یہ تمام جن کا ذکر میں قرآن میں کر رہا ہوں یہ سب کے سب صالح بندے تھے، سب کے سب میرے برگزیدہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا، حضرات انبیاء کا کہا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهَا يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اسی طرح میلاد نامہ آدم کا ذکر کیا۔ گویا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء حتیٰ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بھی میلاد نامہ پڑھا اور ذکر کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کے تمام انبیاء کا ذکر کرتا ہے، ان کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، ان کی اس زندگی کا ذکر کرتا ہے، اور ان کی ولادت اور ذکر کو اپنے لیے باعث رحمت کہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ گویا یہ بار بار ذکر کرنا اس لیے ہے کہ یہ میلاد نامہ انبیاء میلاد نامہ مصطفیٰ تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ نبیوں کا ذکر کر کے اس کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ اس کا اہتمام کیا تاکہ انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ میلاد نامہ یحییٰ پڑھا، زکریا پڑھا، مریم پڑھا، تو ان کے لیے مختلف پھلوں کی حالات بھی بیان کیے۔ اسی طرح میلاد نامہ عیسیٰ بھی پڑھا۔ یہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم اللہ رب العزت اپنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور ان کی ولادت کا اور میلاد کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، ان کی ولادت کا ذکر چھڑا، تو تم حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کرتے ہوئے حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ تک اور پھر حلیمہ سعدیہ تک کہ گاؤں تک کے سارے واقعات بیان کرو، اور جو کمالات و برکات مشاہدے میں آئے ان کا بھی ذکر کرو۔ گویا یہ سنت الہیہ ہے اور یہ منشاء قرآن ہے۔ دیگر انبیاء کا ذکر وحی الہی کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کا ذکر اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بارہا مقامات کر کے یہ بتایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا، انبیاء کی ولادت کا ذکر کرنا، انبیاء کی زندگی کا ذکر کرنا، انبیاء کی یاد کو تازہ رکھنا، یہ سنت انبیاء ہے، یہ عین طریقہ قرآن ہے اور طریقہ خدا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی آغوش اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بستی تک پھیلے جانے والے تمام ذکر جمیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے اللہ کے پیارے حبیب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر کے نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، بلکہ اس ماہ ربیع الاول میں اپنے دلوں کو شاد بھی کرتے ہیں اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو اس خوشی میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔